ایک اور بات حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمائی، جب آدمی بیمار ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو 4 نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ وہ 4 نعمتیں یہ ہیں، پہلی نعمت یہ ہے کہ اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ قلم کا مطلب جو گناہ لکھنے والا فرشتہ ہے اس کو کہہ دیا جاتا ہے کہ میرا بندہ بیمار ہے، اب اگر یہ کوئی گناہ بھی کر رہا ہے تو لکھو مت، اس سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے، یعنی قلم کو ایک طرف رکھ دیا جاتا ہے کہ اب اس کے گناہ نہیں لکھنا ہے۔ یہ بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی کہ بیمار آدمی کے گناہ نہیں لکھے جاتے۔ اور دوسری نعمت یہ ہے کہ صحت کی حالت میں، تندرستی کی حالت میں جو نیک عمل کرتا تھا، اللہ کا ذکر کرتا تھا، قرآن کریم کی تلاوت کرتا تھا، ذکر اللہ کرتا تھا، نماز پڑھتا تھا اور بھی کچھ نیک کام کرتا تھا، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فرشتے سے، نیکی لکھنے والے فرشتے سے کہ اب یہ وہ نیک کام نہیں کر رہا ہے جو پہلے کیا کرتا تھا، بیماری کی وجہ سے رک گیا ہے، لیکن تم اپنا قلم مت روکو، جو یہ کام نیک پہلے کیا کرتا تھا تندرستی کی حالت میں، اس کا ثواب ابھی بھی لکھتے رہو۔ تو نیکی لکھنے والا فرشتہ بیمار آدمی کی نیکی لکھتا رہتا ہے، حالانکہ وہ نیک کام نہیں کرتا ہے۔ یہ 2 نعمتیں ہوئی اللہ تعالیٰ جو بیمار آدمی کو عطا فرماتے ہیں۔ اور تیسری نعمت یہ ہے کہ اس کے جوڑ میں جو تکلیف ہوتی ہے، یہ جوائنٹ میں تکلیف ہوتی ہے، سر میں تکلیف ہوتی ہے، سینے میں تکلیف ہوتی ہے، کمر میں درد ہوتا ہے، گھٹنوں میں درد ہوتا ہے، پنڈلیوں میں درد ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کے جوڑ میں جتنے بھی گناہ چھپے ہوئے ہیں وہ تمام کے تمام باہر کر دیے جائے، اور میرا بندہ ایسا ہو جائے جیسا یہ آج ہی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا ہے۔ دیکھا میرے بھائیو، کتنی بڑی نعمت ہے اللہ تعالیٰ کی۔ بیمار آدمی بیمار ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس پر اس وقت بھی مہربان ہے۔ اور چوتھی نعمت جو اللہ تعالیٰ عطا فرماتے ہیں وہ یہ ہے کہ اگر موت آ گئی تو مغفرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اپنے دربار میں بلا لیتے ہیں اور اس پر اپنی نعمتیں نچھاور کر دیتے ہیں اور جنت میں داخل فرماتے ہیں۔ اور اگر اس بیماری میں اس کو شفا ہو گئی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ مغفرت کے ساتھ جیتا رہتا ہے، یعنی میں نے اس کی مغفرت کر دی، اللہ فرماتے ہیں اب اگر وہ زندہ ہے تو مغفرت کے ساتھ زندہ ہے، اس سے بڑھ کر اور کیا نعمت ہو سکتی ہے۔